ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور یہ کافر کیا سمجھتا ہے جو ہنستا اور مسکراتا ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ معزز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ خالق کائنات نے اس کے اندر قرآن پاک کی شان کو بیان فرمایا ہے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کی کائنات کے اندر مثال نہیں ملتی ہے۔ کتابیں تھے وہ اور بھی بہت ہیں، پڑھنے کے لیے ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کتابیں ایسی کتابیں ہیں جن کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش ہے۔ کوئی بھی مصنف کتاب لکھنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کتاب تو لکھ دی ہے اور اب اس کے اندر غلطی نہیں ہے، کتاب میں نے لکھ دی ہے، اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ غلطی سے بالکل پاک و صاف کتاب ہے۔ کوئی بھی مصنف یہ نہیں کہتا، بلکہ ہمیشہ جو بھی کتاب لکھتا ہے وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ کتاب تو میں نے لکھ دی ہے، اپنی طرف سے کوشش کر دی ہے کہ غلطی نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی غلطی موجود ہو تو آپ میری اصلاح فرما دیں گے۔ پہلے پیج پہ یہ بات لکھتا ہے کہ اگر کتاب کے اندر کوئی غلطی ہو تو آپ میری اصلاح فرمائیں گے، مجھے اس غلطی سے آگاہ کریں گے۔ لیکن خالق کائنات نے اپنے محبوب کو کتاب عطا فرمائی تو رب تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی بیان فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا کائنات والو میں نے اپنے محبوب کو جو کتاب عطا کی ہے اس کے اندر غلطی تو دور ہے، غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ غلطی کا ہونا تو بڑی دور بات ہے، فرمایا غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور فرمایا ایک تو اس کے اندر غلطی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ اور دوسرے مقام پہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، تم سے پہلوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے روزے اس لیے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں پر فرماتا ہے متقین، ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ پتہ چلا جو روزہ رکھ کر روزے کے جو احکام ہیں ان پر عمل کر کے جب قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو وہ تقوی کی دولت کو پا لیتا ہے، اور یہ کتاب تب اس کو نفع عطا کرتی ہے، یہ اس کے لیے نفع کا سبب بنتی ہے۔ تو خالق کائنات نے اپنے محبوب کو وہ کتاب عطا کی جس کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور پھر لوگوں نے چاہا کہ ہم اس جیسی کتاب بنائیں۔ کلام کی دھوم مچی، چرچا ہوا، ہر طرف اس کے ترانے گائے جانے لگے، تو وقت کے کفار نے چاہا کہ ہم بھی لا سکتے ہیں ایسا کلام، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، ہم تو بڑے بڑے فصحاء بلغاء مہارت کے مالک ہیں، ہم بھی ایسا کلام لا سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات ہے کہ قرآن آ گیا، اب اس جیسی کوئی فصیح و بلیغ کتاب نہیں ہے، کلام نہیں ہے، ہم بھی لا سکتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا یہ محبوب آپ کی کتاب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی لا سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب یہ کتاب لانے کا کہتے ہیں، آپ ان کو ارشاد فرما دیجئے کہ یہ لے آئیں کتاب،
یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اس جیسا کلام لا سکتے ہیں، تو آپ ان کو ارشاد فرما دیجئے ہے تم میں طاقت تو لے آؤ۔ اور رب تعالیٰ نے بات یہاں پر ختم نہیں کی کہ صرف تم لے آؤ، رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، فرمایا تم انسان بھی اکٹھے ہو جاؤ اور جنوں کو بھی ساتھ اکٹھا کر لو، تم انسان بھی اکٹھے ہو جاؤ ساتھ میں جنوں کو بھی اکٹھا کر لو، لا یأتون بمثلی، رب تعالیٰ فرماتا تم اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو کتاب عطا کی ہے تو اس جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتا، تو 1400 سال کے بعد کوئی دعویٰ کر دے کہ محمد ہمارے جیسا ہے، محمد ہماری مثل ہے، ہم حضور کی طرح ہیں، حضور بھی کھاتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں، حضور بھی چلتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، تو وہ کتنا بدبخت انسان ہے۔ جب اللہ کے پاک کلام جیسا کوئی کلام نہیں ہو سکتا تو اس محبوب خدا جیسا کوئی محبوب ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ہم حضور کی طرح ہیں، حضور ہماری طرح ہیں، وہ ماذ عقل سے فارغ ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جو آپ کو اپنے جیسا کہتے ہیں، یہ ہیں آپ جیسے، میں نے تو آپ کو وہ شان عطا کی، میں نے تو آپ کو وہ کتاب عطا کی کہ اس کتاب جیسی کائنات کے اندر مثال نہیں ملتی، تو آپ جیسی کوئی مثال کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ہر آیہ مقدسہ کے اندر اپنے محبوب کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھیں کلام اللہ کا ہے، کلام خدا کا ہے، لیکن یہ کلام خدا کا ہے، میرے محبوب چلتے ہیں تو قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، میرے محبوب اپنے لبوں کو کوئی چیز لگاتے ہیں تو قرآن اس کو بھی بیان کرتا ہے، میرے محبوب جس شہر کے اندر آرام فرما ہوتے ہیں، جس شہر کے اندر اپنا مسکن بنایا ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بھی بیان کرتا ہے، محبوب اپنی زلفوں کو سنوارتے ہیں، رب تعالیٰ اس زلف کا بھی تذکرہ فرما دیتا ہے، محبوب بیعت لیتے ہیں تو رب تعالیٰ اس بیعت کو بھی قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اٹھنا قرآن وہ بھی بیان کر دیتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چادر اپنے اوپر لیتے ہیں، قرآن اس کو بھی بیان کر دیتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر سے چادر ہٹاتے ہیں، قرآن اس کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ گویا بتانا یہ چاہتا ہے اللہ رب العزت کے کلام میرا ہے، لیکن اس کے اندر ادائیں میرے مصطفیٰ کی بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے تو کسی عاشق نے کہا تھا کہ شدہ مدہ تیزے زبرا سب شان تیری وچ آیا آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کتاب عطا کی ہے جس کے اندر ہر آیہ مقدسہ کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان فرما دیا ہے۔ کبھی خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون، یا اللہ یہ والتین اور والزیتون کی تو کیوں قسم اٹھا رہا ہے؟ کائنات کے اندر اور بھی بہت سے پھل ہیں اور بھی بہت سے تیل ہیں، کبھی تو کہتا ہے زیتون کی قسم، کبھی کہتا ہے مجھے تین کی قسم، یا اللہ یہ کیوں ہے؟ پھل تو اور بھی بہت ہیں، تیل تو اور بھی بہت ہے، تو زیتون کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ میرا رب ارشاد فرماتا ہے تم جانتے نہیں یہ تیل اور پھل میرے محبوب کے جسم مقدس کو مس ہو گیا ہے۔ فرمایا میں ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا، میں اس نسبت کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نسبت میرے محبوب سے ہو گئی ہے۔ فرمایا نسبت محبوب سے ہو گئی ہے، اس کی قسم میں نے قرآن میں اٹھا دی ہے۔ تو جو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی چیز اپنے ساتھ مس کر لیں تو خالق اس کی قسم اٹھا دیتا ہے،
اس چیز کی قسم کو بیان فرما دیتا ہے، تو پھر محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہوگا، ان کی کیا شان ہوگی۔ پھر خالق کائنات نے محبوب کو کتاب عطا فرما کر کائنات والوں سے فرمایا، اے کائنات والوں اس سے تم ہدایت پکڑو، یہ تمہارے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ ہم نبی ہیں، معاذ اللہ من ذالک، لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، لوگوں نے کہا ہم نبی ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کائنات کے اندر اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ ہم نبی ہیں۔ رب تعالیٰ نے اسے ہی قرآن کے اندر بیان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، فرمایا اے میرے محبوب آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے آخری نبی آپ ہیں۔ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن آخری نبی ہیں۔ آج چند دن پہلے ایک کلپ سوشل میڈیا پر چل رہا تھا جس کے اندر ایک شخص یہ کہہ رہا تھا، وہ تقریر کر رہا تھا، وہ پی ٹی آئی کا تھا، کرتا کرتا جوش خطابت میں آ کر کہتا ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم لیڈر کو نبی مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اپنا جو لیڈر ہے بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم عمران خان کو نبی مانتے ہیں۔ تو یہ کفر نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کی توہین نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج ہم کسی عدالت کی توہین کر دیں تو ہم پر ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، قانون لاگو ہو جاتا ہے، اس نے عدالت کی توہین کی ہے۔ آپ فوج کے خلاف بات کریں، ابھی کی تھی کچھ لوگوں نے تو وہ گرفت میں آ گئے ہیں، فوج کے خلاف انہوں نے باتیں کی تو ان کو گرفت میں لے لیا گیا۔ اگر فوج کے خلاف بات کی جائے تو گرفت میں آ جاتا ہے، قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ عدالت کے خلاف بات کرو تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ کسی پولیس والے بڑے افسر کی تم توہین کرو تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ تم کسی قانونی ادارے کی خلاف ورزی کرو تو قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین ہو جائے تو قانون حرکت میں نہ آئے تو یہ کیسا قانون ہے؟ جس پاکستان کو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جائے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نظام کو قائم کیا جائے گا۔ اب اسی پاکستان کے اندر اگر لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کر دے، قانون حرکت میں نہ آئے تو یہ کیسا قانون ہے؟ جو اپنے لیڈر کے لیے غیرت کھاتا ہے، جو اپنے ادارے کے لیے غیرت کھاتا ہے، جو اپنی عدالت کے لیے غیرت کھاتا ہے، نہیں غیرت کھاتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے نہیں کھاتا۔ ہم ایسے ادارے کو نہیں مانتے، نہ ہی ہم ایسے قانون کو مانتے ہیں۔ ہم قانون وہ مانتے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کو عطا کر کے گیا ہے۔ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ حجروں کے اندر بیٹھے تسمیہ پھیرے، آپ جناب تلاوت قرآن پاک کریں، آپ کتابیں پڑھیں، آپ حدیثیں پڑھیں، لوگوں کو علم بتائیں، لوگوں کو کلمہ سکھائیں، ہم دین کی بات لے کر آپ تک آئے ہیں، ہم 6 روزہ لے کر آئے ہیں، ہم 40 روزہ لے کر آئے ہیں، ہم آپ کے پاس پہنچ آئے ہیں، آئے ہمارے ساتھ، ہمارے پاس بیٹھے دین سیکھیں۔ نہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی۔ بدری صحابہ کو بھی آپ نے اس لشکر کے اندر شامل کیا، اور وہ ایسے صحابہ تھے جو قرآن پاک کے قاری تھے، اور ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جنگ کے اندر شامل نہیں فرمایا تھا، لیکن جب ناموس رسالت کی بات آئی تو آپ نے فرمایا آج وقت ہے تمہارے پاس، آئی تم بھی آ جاؤ میدان کے اندر اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان ہو جاؤ۔ ہم تو اس قانون کو ماننے والے ہیں، ہم ان قانون کو نہیں مانتے جو سبھی اداروں کے لیے غیرت کھا جائے لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیرت کے لیے کوئی بات ہی نہ کرے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی بات ہی نہ کرے۔ یہ کیسے ادارے ہیں؟ یہ کہاں کا پاکستان ہے؟ پاکستان کا مطلب ہے پاک جگہ، اور اس پاک جگہ کو حاصل کرنے کا مقصد و مدعا یہ تھا کہ یہاں پر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں کو بیان کیا جائے گا۔ ہمارے اتنی قربانیوں کے بعد، ہماری فوج کی اتنی قربانیوں کے بعد آج دیکھ لیں اس پاکستان کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کر دی جاتی ہے،
اور جو توہین کرنے والے ہیں ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ آسیہ ملونہ نے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین کی تو انہوں نے باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ اس کو باہر ملک بھیج دیا، اور وہاں پر اس کو پذیرائی مل رہی ہے، وہاں پر اس کو نیشنلٹی مل رہی ہے۔ یہ کیسا پاکستان ہے؟ یہ کیسے حکمران ہے؟ یہ کہاں کہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں؟ ہمیں بھی تو آ کر بتائیں، جہاں پر گستاخوں کو تو پروٹوکول دیے جا رہے ہوں اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہوں ان پر گولیاں برسائی جا رہی ہوں۔ یہ کہاں کا پاکستان ہے؟ یہ کہاں کہ محب رسول ہے اور محب خدا ہے؟ یہ کہاں کہ صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے ہیں؟ صحابہ کرام کی ذات پر لوگ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ حق کھانے والا کہہ دیتے ہیں، یہاں پر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ یا صرف ہم علماء کرام نے اس کا ذمہ دار لیا ہوا ہے کہ ہم ہی بات کریں گے، آپ لوگوں نے بات نہیں کرنی؟ کیا یہ ذمہ داری صرف علماء کرام کی ہے جو ممبر پر بیٹھنے والے ہیں کہ وہی بات کریں گے اور کسی نے بات نہیں کرنی؟ صرف انہوں نے ہی کلمہ پڑھا ہے اور کسی نے کلمہ نہیں پڑھا؟ جس محمد کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اسی کا ہم نے بھی پڑھا ہے۔ جن کی آپ باتیں کرتے ہیں انہی کی ہم بھی باتیں کرتے ہیں۔ اگر ہمارا حق ہے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اب آپ کا حق یہ بنتا ہے کہ آپ اس پر عمل کریں۔ اگر ہم بات غلط کریں تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ بات ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ سننے کے بعد میں باتیں کی جائیں، فلاں سی بات کر دی، فلاں سی بات کر دی، یہ تو تھی نہیں تو پھر یہیں پر کھڑے ہو کر کہو یہ بات نہیں تھی، آپ نے کیسے کر دی؟ جو اگر ہم بات سچ کرتے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہمارا ساتھ دے، تاکہ ہم جو یہ نظام آیا ہوا ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم ان کو جواب دے سکیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ محمد عربی کے غیرت مند غلام ہیں۔ یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کل ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ آج کل کہتے ہیں جناب عالم کا مطلب یہ ہے ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرے، مولوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بس مسجد کے اندر رہے، امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ مصلی پر رہے، اور قاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادھر مصلی پر بیٹھ کر بچوں کو پڑھائے۔ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے، بس یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر تسبیح پڑھیں، یہ قرآن پاک پڑھیں، یہ تلاوت کرے، یہ ہمیں تقریریں سنائیں، یہ ہمیں نعتیں سنائیں، بس ان کا کام یہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء سیاسی تھے۔ تو یہ علماء کرام تو ان کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ ہمیں یہ سبق دیے جاتے ہیں، آپ اندر بیٹھ کر تسبیح پڑھیں، آپ اندر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اگر ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اگر ہم یہ باتیں کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں، تو آپ کا حق نہیں بنتا کہ ان باتوں پر عمل کریں، ان باتوں کو اپنائیں؟ یا صرف کان کی لذت کے لیے آپ یہ سنتے ہیں؟ یہ کان کی لذت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ آپ کی سماعت کی لذت کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر آپ نے جب آ کر بتانا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ہم جس مسجد کے اندر آ کر نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے، وہاں سے ہمیں مسجد کے اندر بیٹھ کر، حجروں کے اندر بیٹھ کر تسبیح پھیرنے کا درس نہیں دیا جاتا تھا، وہاں پر ہمیں آ کر مسجد کے اندر بیٹھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کا دفاع کرنے کا آ کر درس دیا جاتا تھا، اور ہمیں یہ درس دیا جاتا تھا کہ اگر کبھی کوئی وقت آئے تو ناموس رسالت پر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے تو کر دینا، پیچھے مت ہٹنا۔ یہ تو وہ جگہ ہے، یہ وہ درس ہے، یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ منبر ہے جہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ تو اب یہاں سے ہمارا درس تو آپ تک پہنچ جاتا ہے، ہم تو آپ کو وہ سبق دے دیتے ہیں، اب باقی کام ہے آپ کا عمل کرنا یا نہ کرنا۔ کل کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم جس مسجد کے اندر آ کر جمعہ کہ نماز ادا کیا کرتے تھے وہاں سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے، وہاں سے ہمیں یہ نہیں ملتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی نماز کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ان کی عزت کی بات کیسے کرنی ہے۔ یہ آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے، یہ شکوہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہر ایک چیز بیان کر کے بتا دی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ایسے وفا کرنی ہے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما